اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حماد عن ابی حنیفۃ عن ابی مالک الاشجعی عن ربعی بن خراش عن حذیفۃ۔ حضرت حذیفہ حماد ابو حنیفہ سے، وہ ابو مالک اشجعی سے، وہ ربیع بن خراش سے، وہ حذیفہ سے نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اسلام اس طرح مٹ جائے گا، یدرس الاسلام، اسلام اس طرح مٹ جائے گا، کما یدرس، جس طرح کہ مٹ جاتا ہے کپڑے سے نقش داغ مٹ جاتا ہے، ولا یبکی، اور نہیں کوئی باقی رہے گا، الا شیخ کبیر، مگر ایک بوڑھا آدمی باقی رہے گا، بوڑھا رہے گا یا ایک فونس بڑھیا باقی بچ جائے گی، جو فونس بڑھیا باقی بچ جائے گی، فونس بڑھیا باقی بچ جائے گی۔ یقولون، وہ کہیں گی کہ تھی ایک پچھلے زمانے میں ایک قوم تھی جو کہتی تھی لا الہ الا اللہ، اور وہ خود لا الہ الا اللہ نہیں کہے گے، یعنی کہ وہ یہ تو کہے گی بڑھیا یا وہ شخص کہ وہ کہتے تھے لیکن وہ خود نہیں کہیں گے لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، کہ یہ سن کر، یہ جب سنا، فقالا، پس کہا صلہ بن زید نے، فما، صلہ بن زید نے کہا کہ اے عبداللہ، ان کو لا الہ الا اللہ کہنا کیا نفع دے گا؟ کیا ان کو لا الہ الا اللہ کہنا نفع دے گا کہ نہیں دے گا؟ لا الہ، ان کو یہ کہنا ان کو لیے نفع بخش ہوگا کہ نہیں؟ یغنی عنہم، نفع بخش ہوگا ان کے لیے کہ نہیں ہوگا؟ حالانکہ وہ نہ ہی روزے رکھتے ہیں، یصومون ولا یصلون، اور نہ ہی نماز پڑھتے ہیں، ولا یحجون، حج کرتے ہیں، نہ ہی یتصدقون، صدقے دیتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ ان کو آگ سے نجات مل جائے گی، ان کو کیا کرے گی؟ آگ سے نجات مل جائے گی۔ یہ حدیث اس سلسلے میں آئی ہے کہ جب قرب قیامت ہوگا، قیامت کے قریب کا زمانہ ہوگا، تب کوئی مومن نہیں بچے گا، سب کافر ہی کافر ہوں گے، تب ایک کہے گا کہ ایک قوم تھی جو لا الہ الا اللہ کہتی تھی، حالانکہ وہ خود نہیں کہیں گے، کہتی تھی خود نہیں کہیں گے لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، تو تب کوئی حج کرنے والا نہیں بچ جائے گا، اسلام کا نام و نشان نہیں ہوگا، ان پر وہ قیامت برپا ہوگی، ٹھیک ہے۔ آگے ابو حنیفہ اور میسر وہ یزید سے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے خوارج کی رائے کو دیکھا، خوارج کہتے ہیں جو کبیرہ گناہ کا مرتکب کو کافر کہے، کہ کوئی بندہ کبیرہ گناہ کر لے تو اس کو جو عوام کافر کہتی ہے وہ خوارج کا ٹولہ ہے، اور وہ یہ مانتی ہے کہ یہ جہنم میں داخل ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے بعض نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، اصحاب سے دریافت کیا کہ آپ، انہوں نے مجھے خبر دی، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا تو انہوں نے مجھے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خلاف ہیں، جو انہوں نے کہا ان کے خلاف ہے، جو میں کہا کرتا تھا اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلاف ہے۔ تقول، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ بچا لیا مجھے اللہ تعالیٰ نے اس سے کیا کر لیا؟ بچا لیا، یعنی کہ خوارج کا جو مذہب ہے نا وہ خلاف سنت اور بے بنیاد ہے، تو ان کے مذہب سے بچا لیا۔ پہلے تو خوارج کی رائے کی طرف دیکھتے تھے، جب پتہ چلا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے خلاف ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے رب تعالیٰ نے بچا لیا ان سے، ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لینا۔ آگے تلخیص المفتاح کا، کان القسم الثالث من مفتاح العلوم الذي صنفه الفاضل العلامة ابو یعقوب یوسف سقاقی اعظم ما صنف فيه من الكتب المشهورة نفعا لقوله احسن ترتیبا واتم تحریرا واکثر لاصول جمع۔ اب یہاں سے مصنف یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے نا، یہ کتاب جو میں نے تلخیص المفتاح یہ لکھی، یہ کان القسم الثالث، یہ تھی قسم ثالث مفتاح العلوم سے، جس کو تصنیف کیا علامہ فاضل ابو یعقوب سقاقی
علیہ رحمہ نے اعظم ما صنف فیہ، جو بہت بڑی ہے جس کو انہوں نے تصنیف کیا، کتب مشہورہ سے نفع بخش، نفع کے اعتبار سے جو مفتاح العلوم تھی وہ بہت بڑی تھی۔ کیوں بڑی تھی؟ لکونی احسنھا ترتیبا، کیونکہ اس میں ترتیب بہت اچھی تھی اور اس کو مکمل تحریر کیا انہوں نے، اور اس میں اکثر بہت زیادہ اصول وہ نفع بخش تھے، جمع نفع بخش تھے اصول بہت زیادہ۔ اب مصنف علیہ رحمہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے نا، یہ کتاب یہ میں نے نا مفتاح العلوم قسم ثالث سے لی۔ مفتاح العلوم یہ علامہ جو ابو یعقوب یوسف سقاقی علیہ رحمہ ان کی کتاب ہے۔ ان کی 3 قسمیں تھی، پہلی قسمیں میں صرف نحو تھی، دوسری نحو میں علم العوارض تھے، علم قوافی تھے یعنی کہ جس میں شاعری کا فن ہوتا ہے وہ تھی، اور منطق تھی، منطق وغیرہ تھی دوسری قسم میں، اور تیسری قسم میں یہ تھی علم معانی، علم بیان اور علم بدیع یہ تھی۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے نا ان کی نا تیسری قسم جو تھی نا اس کو میں نے لے لیا، اور میں نے نا میں نے انہی کی کتاب کو میں نے کیوں لیا، کیونکہ ان کی کتاب باقی جتنے بھی تھے ان کے زمانے میں جنہوں نے اسی فن پر تالیف کیا، علم بیان، علم معنی، علم بدیع پر تالیف کیا کتاب کو، اس میں غلطیاں تھی، اغلاط تھی، اور اس میں وہ زیادہ نفع بخش نہیں تھی اور بہت اچھی نہیں تھی وہ۔ تو یہ جو کتاب ہے علامہ یعقوب یوسف سقاقی علیہ رحمہ کی، تو یہ جو کتاب ہے یہ زیادہ نفع بخش تھی اور مکمل تھی، اس میں اصول بھی بہت زیادہ تھے، اسی وجہ سے میں نے انہی کی کتاب کو لے لیا اور ان کی آگے وضاحت کر دی۔ ولیکن کان غیر مسون عن الحشف والتطویل والتاکید قابلا لاختصاص مفترقا الی الایضاح والتجرید۔ یہ عبارت وہم کا دفعہ، ایک وہم ادھر وہم پڑھ سکتا تھا، متوہم وہم کر سکتا تھا۔ جب وہ کتاب تھی جو علامہ یوسف سقاقی علیہ رحمہ کی کتاب تھی، وہ آپ نے کہا کہ وہ بہت اچھی بھی تھی ترتیب کے اعتبار سے، اور انہوں نے اس کو مکمل تحریر بھی کیا، اور اصول ان کے بہت نفع بخش بھی تھے، تو پھر ان کی آپ نے مستقل ایک کتاب علیحدہ کیوں تحریر کی؟ جب ان کی کتاب بہت نفع بخش تھی تو آپ نے مستقل ایک کتاب یہ تلخیص المفتاح کیوں لکھی؟ وہی ٹھیک تھی، وہ نفع بخش تھی، وہ ٹھیک تھی، پھر یہ لکھنے کی ضرورت تو نہیں تھی۔ تو ولیکن سے اس وہم کا دفعہ کر دیا، لیکن تھی وہ غیر محفوظ، غیر مسون، غیر محفوظ، عن الحشف سے غیر محفوظ تھی، تطویل سے محفوظ غیر محفوظ تھی، اور تاکید سے یعنی کہ اس میں ایک تو حشف سے وہ غیر محفوظ تھی، حشف تھا اس میں، کیا تھا؟ حشف تھا اس میں، اور تطویل بہت طوالت تھی، تاکید بہت تقیدیں لگی ہوئی تھی اس پر، اس میں بہت تقیدیں تھی، بہت حشف تھا اس میں۔ تو اسی وجہ سے میں نے کیا کیا، اس کو تحریر کیا، اس کو کیا کیا؟ تحریر کیا۔ قابلا للاختصاص، بلکہ اختصار کے قابل بھی تھی، قابل تھی، اختصار کے بھی قابل تھے، مفتقراً اور محتاج تھی وضاحت اور تجرید کی طرف، محتاجی تھی وضاحت اور تجرید کی طرف، یعنی کہ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ جو ان کی کتاب تھی وہ کافی نفع بخش تھی، لیکن وہ محفوظ نہیں تھی، حشف تھا اس میں، کیا تھا؟ اس میں بہت حشف تھا، اور اس میں بہت طوالت تھی، لمبائی تھی، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ حشف سے مراد یہ ہے کہ زائد معنی لفظ اور معنی اور اسی طرح کے لفظ تھے، اور طوالت تھی، بڑا زائد اس میں لمبا کیا ہوا ہو بات کو، اور تاکیدیں اس میں لگی ہوئی ہو کہ کلام میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا، تو اور اختصار کے قابل بھی تھی، یعنی کہ اس کو مختصر کیا جائے اس کے قابل بھی تھی، اس کو بھی قبول کرنے والی تھی، اور محتاجی تھی وضاحت کی طرف، کیونکہ وہ مشکل تھی، وضاحت کی طرف محتاجی تھی، اور تجرید کی طرف بھی محتاجی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں اسی وجہ سے میں نے اس کو تحریر کیا، مفصل ایک مستقل کتاب تلخیص المفتاح کو تحریر کیا، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ نے یاد کر لینا ہے اچھی طرح سے۔
اور یہ زبانی یاد کرنا، یہ ذہن میں رکھنا، ترجمہ عبارت مفہوم دیکھ کر سمجھانا، لیکن بعد میں خلاصہ جو اس کا وہ زبانی آپ نے آگے نکالے اصول الشاشی کا۔ امر اور نہیں، فصل فی الامر، فصل امر میں، امر اور نہیں یہ دونوں کتاب اللہ کے خاص ہیں، دونوں کتاب اللہ کے خاص ہیں، مگر ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کے کتاب اللہ کے خاص کی بحث میں اہمیت بحث ہونے کی وجہ سے ان کو علیحدہ علیحدہ ذکر کیا، نہیں کو علیحدہ ذکر کیا، امر کو علیحدہ ذکر کیا، کیونکہ اکثر احکام انہی سے ثابت ہوتے ہیں، احکام شریعہ انہی سے ثابت ہوتی ہے۔ باقی رہی بات امر پہلے ذکر کیا نہیں کو بعد میں ذکر کیا، امر کی فصل پہلے یا نہیں کی آگے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو عامر ہے نا، امر سے عامر کا مطلوب وجودی شے ہوتی ہے، عامر کا وجود کیا ہوتا ہے؟ وجودی شے ہوتی ہے، اور نہیں کا مطلوب جو ہوتی ہے، نہیں سے ناہی کا مطلوب عدمی شے ہوتی ہے۔ جو وجودی عامر کا جو وجود ہوتا ہے نا، مطلوب ہوتا ہے وہ وجودی ہوتی ہے، اور ناہی کا جو مطلوب ہوتا ہے وہ عدمی شے ہوتی ہے، تو وجودی عدمی پر کیا ہوتی ہے؟ مقدم ہوتی ہے، اسی وجہ سے امر کو نہیں پر مقدم کیا، ٹھیک ہے۔ الامر فی اللغت، امر لغت میں کہنے والے کا قول ہے، کہنے والے کا قول اپنے غیر کے لیے افعل کہنا، کہنے والے کا اپنے غیر کے لیے افعل کہنا۔ امر کی تعریف یہ ہے کہ کہنے والے کا اپنے غیر کو افعل کہنا، افعل کہنا کہ تو یہ کام کر، تو یہ کام کر۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی تعریف ہوتی ہے اس میں بعض فصول ہوتی ہے، بعض اجناس ہوتی ہے، فصل کے ذریعے شے کو خارج کیا جاتا ہے، اور فصل کے ذریعے جنس کے ذریعے شے کو داخل کیا جاتا ہے، فصل کے ذریعے شے کو خارج کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر جو قول ہے نا، قول یہ بمنزل جنس کے بھی ہے اور بمنزل فصل کے بھی ہے۔ قول کہ جب قول کہا تو تمام الفاظ شامل ہو گئے، تمام الفاظ شامل ہو گئے، اس لحاظ سے یہ بمنزل جنس کے، اور بمنزل فصل کے اس طرح ہے کہ جب قول کہا تو اس کے کہنے والے کا فعل نکل گیا، فعل اس سے نکل گیا، کہنے والے کا فعل نکل گیا تو یہ فصل بن گئی۔ اور القائل یہ دوسری فصل ہے، یہ بمنزل فصل کے ہے، اور قائل سے مراد مستعلی ہے، مستعلی یعنی کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے دوسروں کو افعال کہنا، مستعلی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے دوسرے کو افعال کہنا، تو یہ دعا اور التماس خارج ہوگی اس سے، کیونکہ دعا اور التماس میں برابری مقصود ہوتی ہے، بڑا سمجھنا مقصود نہیں ہوتا۔ لغیرہ یہ بھی منزل فصل سے ہے، اس سے امر لنفسی خارج ہو گیا، یعنی کہ فقط افعل ہی امر کے ساتھ خاص نہیں بلکہ افعل اور لیفعل وغیرہ مراد ہو سکتے ہیں، لیکن جب افعل کہا، لغیرہ ہی کہا، تو اس سے امر لنفس ہی خارج ہو گیا، لیفعل خارج ہو گیا، افعل اس میں آ گیا، تو یہ تعریف جامع معنی ہو گئی۔ آگے الامر فی الشرع، امر شریعت میں کہتے کسے ہیں؟ غیر پر فعل کو لازم کرنے کے اختیار کو امر کہتے ہیں، غیر پر فعل کو شریعت میں امر کہتے ہیں، غیر پر فعل کو لازم کرنے کے اختیار کو امر کہتے ہیں، غیر پر فعل کو جو لازم کریں گے اس کو کیا کہیں گے؟ امر کہیں گے۔ وذکر بعض الائمۃ، اور ذکر کیا بعض ائمہ نے امر کو، علامہ سرخی علیہ رحمہ نے امر کے متعلق ایک عبارت پیش کی تھی، اس کے متعدد علماء اکرام نے متعدد مفاہیم بیان کیے، اس عبارت کے نا متعدد کافی سارے علماء اکرام نے کافی سارے مفہوم بیان کیے، لیکن صاحب کتاب نے 3 کو لیا ہے، صاحب کتاب نے 3 مفہوم کو لیا۔ اب ان 3 میں 2 تروید ہے اور ایک تصویب فرمائی، 2 میں تروید فرمائی اور ایک میں تصویب فرمائی، 2 میں تدریب فرمائی، تروید فرمائی اور ایک میں تصویب فرمائی، اور وہ عبارت یہ ہے ان المراد بالامر یختص بهذا الصیغہ، یہ پہلا معنی، یہ کون سا معنی ہے؟ پہلا معنی ہے
ان المراد بالامر یختص بهذا الصیغہ، پہلا معنی کہ مراد امر کے ساتھ خاص طور پر یہی سیگا، امر کے ساتھ مراد یہی سیگا ہے، اور کوئی سیگا مراد ہو ہی نہیں سکتا، کہ مراد امر کے ساتھ یہی سیگا ہے۔ امر جو ہوتا ہے یہ وجوب کے لیے آتا ہے، کس سے لیے آتا ہے؟ اسی سیگے یعنی افعل کے ساتھ یہ سیگا ہوگا اور وجوب کے لیے ہوگا، ورنہ حکم وجوبی نہ ہوگا۔ اگر اس سیگے کے ساتھ ہوگا، افعل سیگے کے ساتھ ہوگا تو امر وجوبی ہوگا، ورنہ امر وجوبی نہیں ہوگا۔ کہ عامر اور موجوب جو مامور ہوتے ہیں، عامر حکم دینے والا، مامور جس کو حکم دیا جا رہا ہے، وہ دونوں اسی افعل سیگے کے محتاج ہو گئے، افعل سیگے کے محتاج ہو گئے، کیونکہ وجوب کے لیے افعل سیگا، وجوب کے لیے افعل سیگے کے اگر افعل امر کہے تو مخاطب پر عمل کرنا وجوب ہوگا، امر کرنا وجوب ہوگا۔ اگر افعل کہے گا تو عامر کہے گا تو مخاطب پر عمل کرنا وجوب ہوگا، اور مامور پر بھی تب عمل کرے گا جب افعل کا سیگا کہے گا۔ یعنی کہ پہلا سیگا مصنف نے جو قول بیان کیا ہے، اب عامر حکم دے گا تو مامور اس پر عمل کرے گا، عامر جب کہے گا کہ تو کر تو آگے مامور مخاطب وہ کرے گا، جب عامر کہے گا ہی نہیں تو وہ کرے گا کس طرح؟ تو کہتے ہیں کہ عامر اور مامور دونوں پر اس سیگے کا اطلاق ہونا واجب ہے، دونوں پر اس سیگے کا اطلاق ہونا واجب ہے۔ اور یہ سیگا جو ہے نا افعل سیگا آئے گا تو اس کا ہم رد کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ استحال، اور یہ محال ہے، یہ کیا ہے؟ محال ہے۔ کیوں محال ہے؟ یہ معنی لینا محال ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ ازل سے متکلم ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ازل سے متکلم ہے، وہ اس کا کلام امر بھی ہوتا ہے، نہیں بھی ہوتا ہے، وہ حکم دیتا بھی ہے اور واجب کرتا بھی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ازل سے متکلم ہے تو امر بھی ازل سے ہوگا، اللہ تعالیٰ ازل سے متکلم ہے، حکم دے رہا ہے تو امر بھی ازل سے ہوگا۔ جب امر ازل سے ہوگا تو وجوب بھی ازل سے ہوگا، تو واجب بھی ازل سے ہوگا۔ تو اب اس میں کسی ایک کی نفی کرو گے، یعنی کہ یا امر کی نفی کرو گے یا پھر مخاطب کی نفی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں نقص آئے گا، ذات میں کیا آئے گا؟ نقص آئے گا۔ افعال کے ذریعے کہو گے تو نقص آئے گا۔ تو اس سے پتا چلا کہ عامر کی طرف سے افعال کہنا واجب نہیں ہے، کیونکہ افعال جو ہے نا یہ مرکب ہے، یہ تو افعال اور اصوات سے مرکب ہے، افعال لفظ کہنا واجب نہیں ہے، افعال لفظ کہنا واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ترجمہ کرتے ہیں۔ محال ہے یہ کہ ہو اس کا معنی کہ امر کی حقیقت خاص طور پر اسی سیگے کے ساتھ ہو کہ بے شک اللہ تعالیٰ متکلم ہے ازل سے ہمارے نزدیک، اور اس کا کلام امر نہیں ہوتا ہے اور اخبار اور استخبار ہوتا ہے، اور محال ہونا اس سیگے کے پائے جانے سے ازل میں ہونا محال ہے، کیونکہ یہ سیگا تو بعد میں آیا ہے، امر اللہ تعالیٰ تو ازل سے ہے۔ اور محال یہ بھی ہے کہ ہو اس کا معنی مراد، اور محال ہے یہ بھی کہ ہو اس کا معنی مراد امر کے ساتھ عامر کے لیے خاص طور پر اسی سیگے کے ساتھ۔ دوسرا معنی بیان کرتے ہیں کہ عامر خود محتاج ہے کسی بندے پر فعل کو واجب کرنے کے لیے اسی فعل کا، عامر خود محتاج ہے کسی فعل کو واجب کرنے کے لیے بندے پر، کہ بے شک مراد شریعت کے لیے عامر کے ساتھ واجب کرنا ہے فعل کو بندے پر واجب، یعنی کہ جو عامر ہوتا ہے وہ خود محتاج ہوتا ہے کسی بندے پر فعل کو واجب کرنے کے لیے اسی افعال کے ساتھ، یعنی کہ عامر کہتے ہیں حکم دینے والے کو۔ اب حکم دینے والا خود محتاج ہوتا ہے لفظ افعال کے ساتھ حکم دینے کا، کہ جب وہ افعال کے ساتھ ذکر نہ کرے گا تو مخاطب کو سمجھ نہیں آئے گی، مخاطب کو امر ملے گا نہیں، جب عمل ملے گا نہیں تو پھر وہ عمل کرے گا نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ خود جو عامر ہے وہ محتاج ہے کہ وہ افعال کے ساتھ ذکر کرے، اور یہ بھی کیا ہے؟ باطل ہے۔ کیوں باطل ہے؟ کہ عامر محتاج ہے افعال کا، اس کے بغیر وجوب نہیں ہو سکتا،
افعل کے بغیر آپ کہتے ہیں وجوب نہیں ہو سکتا. ہم آپ کو مثال دکھاتے ہیں کہ افعل ہے ہی نہیں پھر بھی عامل جو ہے نا مخاطب وہ پھر بھی عمل کر رہا ہے. افعل کا صیغہ ذکر ہی نہیں کیا پھر بھی جو ہے مخاطب وہ عمل کر رہا ہے. جس طرح کے شرعی مثالوں میں جب تک اسلام کی دعوت اور دلائل سمیہ اور قرآن پاک کی آیت ہم تک نہ پہنچی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک نہ پہنچے ہو, انبیاء کرام ہم تک نہ پہنچے ہو, تب بھی ہمیں اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا, ایمان قبول کرنا واجب ہے. جیسے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو نہ بھیجتا تو عقل پر واجب ہوتا کہ وہ اپنی عقلوں سے اللہ کی معرفت حاصل کرے, اللہ کی معرفت حاصل کرے. لہٰذا یہاں پر کوئی افعل وغیرہ نہیں ہے, افعل وغیرہ نہیں ہے, لیکن وجوب ثابت ہے کہ عقلوں پر واجب ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا, پھر بھی واجب حاصل ہو رہا ہے. تو اس سے پتا چلا کہ عامر لفظ افعل کا محتاج نہیں ہے. ترجمہ کرتے ہیں. بے شک مراد شارع کے لیے عامر کے ساتھ واجب ہے فعل بندے پر, افعل کہنا بندے پر, اور وہ معنی ابتلا کا ہے ہمارے نزدیک. وہ کیا ہے؟ ابتلا کا معنی ہے ہمارے نزدیک. اور تحقیق ثابت ہوتا ہے وجوب بغیر اس سیغے کے واجب ہوتا ہے, ثبوت نہیں ہوتا کہ واجب ہو ایمان اس پر کہ جب نہ تبلیغ کی ہو دعوت کی اور نہ ہی قرآن پاک وارد ہوا. تو فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اگر نہ ثابت ہوتے, اگر نہ مبعوث کرتا اللہ تعالیٰ رسولوں کو تو البتہ واجب ہوتا عقلوں پر اس کی معرفت اس کی عقلوں کے ذریعے. بس معمول ہے یہ اس پر کہ مراد امر کے ساتھ خاص طور پر اسی سیغے کے ساتھ ہے بندے کی حق میں شریعت کی حق میں. یہاں سے تیسرا اور آخری معنی بیان کر رہے ہیں کہ مامور یعنی کہ بندہ خود محتاج ہوتا ہے اپنے آپ پر فعل کو واجب کرنے کا. بندہ خود محتاج ہوتا ہے فعل کو واجب کرنے کا. اسی افعل کا بندہ تب عمل کرے گا جب اس کو امر کے ساتھ حکم دیا جائے گا. یعنی کہ بندہ محتاج ہوتا ہے کہ اس کو افعل کے ذریعے حکم دینے کا, عامر محتاج نہیں ہوتا, عامر محتاج نہیں ہوتا, بندہ محتاج ہوتا ہے اسی افعل کا. بندہ محتاج ہوتا ہے کہ جب اس کو اس کے ذریعے کہا جائے تو وہ عمل کرے, عامر محتاج نہیں ہوتا. یہی معنی صحیح ہے کہ یہی سیغہ یعنی کہ امر کا سیغہ ہوگا تو ہم پر ضروری ہوگا عمل کرنا. اگر امر کا سیغہ نہیں تو ہم پر اس کام کا کرنا ضروری نہیں, حتیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بھی بغیر امر کے ہو تو اس پر بھی عمل کرنا ضروری نہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ تین معنی ہیں, پہلے دو تو باطل ہے, آخری صحیح معنی ہے. اور آخری جو صحیح معنی ہے وہ یہ ہے کہ مامور یعنی کہ بندہ خود محتاج ہوتا ہے کہ اپنے آپ پر فعل کو واجب کرنے کا, اسی افعال کا بندہ خود محتاج ہوتا ہے کہ اسی افعال کے ذریعے جب اس کو کہا جائے تو وہ خود پر افعال کے ذریعے واجب کر دے. ٹھیک ہے نا. اب بندہ محتاج ہو رہا ہے, عامر محتاج نہیں ہو رہا. حتیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی ہو, اگر وہ ویسے ہو تو وہ اس پر عمل کرنا واجب نہیں, امر کے ذریعے ہو تو واجب ہے عمل کرنا. ٹھیک ہے. حتیٰ لا یقول فعل رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جہاں تک کہ نہ ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بمنزل اس کا قول افعلو کے, تو نہیں لازم ہوگا وجوب کا اعتقاد اس کے ساتھ. یعنی کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فعل آئے تو پھر واجب ہوگا امر کا سیغے کے ساتھ, ورنہ واجب نہیں ہوگا. آگے پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ائمہ کا اختلاف وہ ہم انشاءاللہ کل پیش کریں گے. آگے آپ نکالے کنز الدقائق, باب نکاح الرقیق کی غلام کے نکاح کا بیان. غلام آج کل ہے نہیں, اسی طرح ترجمے کرتا اور تھوڑی بات وضاحت کروں گا. ٹھیک ہے. غلام کے نکاح کا بیان نہیں ہے جائز غلام کا نکاح کرنا, اور لونڈی کا اور مکاتب کا اور مدبر کا اور ام ولد کا, مگر آقا کی اجازت کے ذریعے. آقا کی اجازت کے بغیر ان کا نکاح کرنا جائز نہیں ہے. بیعہ فی مہر, بیچا جائے گا مہر میں, یعنی کہ ان کو مہر میں بیچا جا سکتا ہے. اگر
اجازت مل جائے تو ان کو مہر میں بیچا جا سکتا ہے۔ بس اگر نکاح کرے غلام اپنی آقا کی اجازت کے ساتھ اور کوشش کرے گا مدبر اور مکاتب، اور نہیں بیچا جائے گا ان کو، مدبر اور مکاتب کو بیچا نہیں جائے گا، وہ اپنی کوشش کرے گا، مہر ادا کرے گا، لیکن باقیوں کو بیچا جائے گا۔ اور اس کا طلاق رجعی دینا اجازت ہے نکاح کے لیے موقوف، نہ کہ اس کی طلاق دینا، یعنی کہ نکاح کر لیا ہے، اب آقا کہے کہ طلاق اس کو رجعی دے دے تو طلاق رجعی دینا یہ اجازت ہے نکاح کرنے کی، نہ کہ آقا یہ کہے کہ طلاق دے دے، طلاق کا کہے تو پھر اجازت نہیں ہوگی۔ یا فارقہ، یا اس کو جدا کر دے، یا اس کو جدا کرنے میں بھی اجازت نہیں ہوگی۔ اور اذن نکاح کے ساتھ شامل ہوگی فاسد کی بھی، نکاح فاسد کو بھی شامل ہوگی، یعنی کہ نکاح کی اجازت دے دے تو یہ تمام نکاح کو شامل ہوگی، نکاح فاسد کو بھی شامل ہوگی۔ اگر شادی کرے غلام، اگر شادی کرے غلام معزون سے، عبد معزون نے کسی عورت سے نکاح کیا، اگر شادی کی عبد معزون نے کسی عورت تو صحیح ہے اس کا نکاح، اور برابر ہو، اور برابر ہوگا قرض دار اس کے مہر میں، یعنی کہ ایک اس کا قرض دار ہے اور ایک مہر ہے تو وہ برابر ہوگا، جس طرح مہر میں قرض دار ہوتا ہے اس طرح قرض دار بھی قرض دار ہے۔ اور جس نے شادی کرائی اپنی لونڈی کی تو نہیں واجب ہوگا اس پر شب باشی کرنا، ضروری نہیں ہوگا، یعنی کہ جس نے اپنی لونڈی کی شادی کرائی تو اس پر ضروری نہیں ہوگا شب باشی کرنا، ضروری نہیں، بس اس کی خدمت کرے گی لونڈی، خدمت لونڈی کرے گی۔ اور وطی کرنا اس کے مرد کا اگر اس کو موقع مل جائے تو وہ اس کی کیا کرے گا، اس سے وطی کر سکتا ہے۔ اور اس کے لیے کیا ہے، اور اپنے آقا اور باندی کو نکاح کرنے پر مجبور کر سکتا ہے، والاؤ، اور اپنے آقا اور باندی کو نکاح کرنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ اور ساکت ہو جائے گا مہر اپنی لونڈی کو قتل کرنے کے ساتھ وطی سے پہلے، یعنی کہ ابھی شادی ہو گئی ہے، وطی نہیں کی، لونڈی تھی، آقا قتل کر دے تو مہر بھی ساکت ہو جائے گا، نہ کہ آزاد کو قتل کرنے کے ساتھ۔ اگر آزاد کو قتل کر دے تو پھر مہر ثابت نہیں ہوگا بذات خود، اس سے پہلے، وطی سے پہلے۔ اگر آزاد سے شادی کرے، آزاد کو کوئی بندہ قتل کر دے تو مہر ادا کرنا پڑے گا وطی سے پہلے۔ اور اجازت ہے ازل سے، ازل کے سلسلے میں اجازت باندی کے آقا کی ہے، ازل کے سلسلے میں اجازت باندی کے آقا کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہے، ترکیب نکالا کرے، عبارت نکالا کرے، ٹھیک ہے، بڑا سلام۔